محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا۔ سورۃ الزخرف آیت 61 میں ہے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری فرما برداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں، مائیں جدا جدا اور دین ایک ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ کے نزدیک میں ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی درمیانی مدت قریباً 560 سال ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بہت جلد نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے۔ وہ درمیانے قد کے ہیں، ان کا چہرہ سفید اور سرخی مائل ہے، ان کے سر کے بال سیدھے ہیں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوں گے، حالانکہ ان کا سر بالکل خشک ہوگا۔ وہ مسجد دمشق کے سفید منارے پر اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے، نصرانیت کی تمام علامات مثلا صلیب اور خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں تمام مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ دجال کو بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے۔ پوری زمین پر صرف اسلام ہوگا، ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال قیام کریں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، سورۃ المائدہ آیات 116 اور 117 میں ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالی اہل کتاب کو مخاطب کر کے سورۃ النساء آیات 171 اور 172 میں فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہیں، جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی تھی۔ یہ کتاب بس تورات ہی کی درست شکل تھی۔ مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اگرچہ تورات کے مطابق تھی، لیکن یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا